سبق کا آغاز کرتے ہیں آج انشاءاللہ۔ میں سن نہیں پایا جو بنت الحاصل بہن نے کہا ہے، وہ میں نہیں سن پایا۔ تو کیا مجھے اجازت ہے میں شروع کر دوں سبق؟ جی بھائی شروع کریں، میں نے صرف سلام لیا ہے۔ اچھا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، ہم سبق میں انشاءاللہ آیت 183 سے 187 تک پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں جو احکامات ہیں وہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، یا ایو اے، الذین جو، اے جو، آمنو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ، کتبہ کا مطلب لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، کتبہ لکھنا، کتبہ پیسو وائز لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، یا ایو اے الذین جو، آمنو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کر دیا گیا ہے، فرض کیے گئے ہیں، علیکم علی پر، کم تم پر، علیکم تم پر، الصیام اس کا جو مصدر ہے وہ صوم ہے، صوم کا مطلب روزہ، اور اس کی جمع سیام، تم پہ فرض کر دیے گئے ہیں روزے، کما، کما کا مطلب جیسا کہ، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، کتب علیکم فرض کر دیے گئے ہیں تم پر، الصیام روزے، کما جیسا کہ، کتبہ لکھ دیے گئے تھے یعنی فرض کر دیے گئے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، علی منی پر، الذین جو ان لوگوں پر جو، من قبلکم من منی سے، قبل پہلے، کم تم سے جو پہلے تھے، یعنی کہ عیسائی اور یہودی، ان پہ بھی ان کی شریعت کے اعتبار سے روزے جو ہے ان کی ترتیب کے اعتبار سے فرض تھے، لعلکم، لعل تاکہ، کم تم، تتقون پرہیزگار بن سکو۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، کتب علیکم فرض کیے گئے ہیں تم پر، الصیام روزے، کما جیسا کہ، کتبہ فرض کیے گئے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم تم سے پہلے، من منی سے، قبلی پہلے، کم تم سے، لعلکم تاکہ تم، تتقون بچ سکو، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کر سکو۔ ایامن، یوم کی جمع ایام، یہ لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، آج کیا یوم ہے، ایامن یوم کی جمع، ایامن دن ہے، معدودات ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، عدد، تعداد، معدود، تو اسی سے ریلیٹ کریں گے۔ ایامن دن ہے یعنی کہ ایک دن کی جمع، بہت سے دن ہے یعنی کہ چند دن ہے، 30 دن ہوتے ہیں، ایامن دن ہے، معدودات گنتی کے، گنے چنے، جیسے ہم کہتے ہیں گنے چنے دن ہے، ایامن معدودات چند دن ہے گنتی کے، ہم تعداد، عدد، معدود اسی سے ریلیٹ کریں گے۔ فمن، پس من جو، کانا ہو، فمن کانا پس جو ہو، منکم تم میں سے، فمن کانا منکم پس جو ہو تم میں سے، مریضن مریض، بس جو تم میں سے مریض ہو، او یا، او کا معنی یا، بہت دفعہ پڑھ چکے، علی سفر سفر پر، یا تم میں سے کوئی مسافر ہو، فعدتن پس وہ تعداد پوری کرے، پس عدتن تو گنتی پوری کرے، تعداد پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں سے، یعنی کہ جب رمضان ختم ہو جائے تو بعد کے دنوں میں جو روزے اس سے سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے چھوٹ چکے ہوں وہ مکمل کرے۔ فمن کانا پس جو کوئی ہو، منکم تم میں سے، مریضن بیمار یا مریض، او یا علی سفر سفر پر ہو، فعدتن تو پس وہ عدت وہ تعداد پوری کرے، وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخر، من منی سے، ایام دنوں سے، اخر دوسرے، اخر ہم کہتے ہیں نا دوسرے دنوں سے، جو رمضان کے علاوہ دن ہوں گے، رمضان کے بعد جب اگلا مہینہ شروع ہوگا
تو اس میں شوال کے مہینے میں رکھ لے یا اس سے اگلے مہینے میں. وَعَلَى الَّذِينَ اور عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر يُطِيقُونَهُ يُطِيقُونَ طاقت رکھتے ہوں اس کی وہ سب طاقت رکھتے ہوں. یطیقون وہ طاقت رکھتے ہوں, طاقت سے ہم ریلیٹ کریں گے. یطیقون ہم استعمال کرتے ہیں طاقت اردو میں بھی. یطیقون جو استطاعت رکھتے ہوں یا طاقت رکھتے ہوں فدیتن فدیے کی. جب شروع میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو ان دنوں میں جو لوگ صاحب استطاعت تھے, چونکہ سٹیپس کے اندر لوگ رمضان کے عادی نہیں تھے, صدیوں سے ایک معاشرہ شرک اور ظلم کا شکار تھا اور وہ شریعت کے پابند نہیں تھے. تو ان لوگوں کو سکھانے کے لیے جو شروع کے ایام تھے ان میں ان لوگوں کو بھی چھوٹ دی گئی جو استطاعت رکھتے تھے کہ وہ کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں تاکہ لوگوں میں یہ ہیبٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو. من ایام اخر دوسرے دنوں سے, وعلی الذین اور ان لوگوں پر یطیقونہ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں فدیتن وہ فدیہ دے دیں. تعامن فدیہ کیا ہے کہ تعامن کھانا کھلانا مسکین ایک مسکین کو. آگے چل کے جب احکامات آئے تو پھر اس میں کیا ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی شہر رمضان کو یعنی کہ رمضان کے مہینے کو پائے فَلْيَصُمْهُ تو وہ ضرور روزے رکھے. تو اس سے کیا تھا کہ یہ رخصت ختم کر دی گئی. اب طاقت والے جو پیسے کے اعتبار سے طاقت والے ہوں استطاعت والے ہوں ان کے لیے بھی فرض ہے, اور یہ استطاعت یہ جو رخصت تھی یہ ختم کر دی گئی اگلی آیات کے اندر. ان کا ذکر انشاءاللہ آگے آیات کے اندر آئے گا کسی اور صورت میں. طعام مسکین کھانا کھلانا ہے ایک مسکین کا. فمن پس جو تطوع خوشی سے کرے. تطوع یہ ایک نیا لفظ ہے. تطوع خوشی سے کرے, والنٹیرلی کرے. فمن پس جو کوئی تطوع والنٹیرلی کام کرے یا خوشی سے کرے خیرن بھلائی کا, پس جو کوئی خوشی سے کرے زیادہ بھلائی فہوا پس وہ خیر لہ اس کے لیے بہتر ہے. یعنی کہ رخصت کیا دی گئی؟ رخصت یہ دی گئی کہ جو طاقت رکھتا ہو, جو یطیقونہ جو اس بات کی طاقت رکھتا ہو تو کیا ہے فدیتن فدیہ ہے. طعام مسکین ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے. یہ بیس لائن سیٹ کر دی گئی تھی, یہ منیمم یا جو بیس لائن تھی وہ سیٹ کر دی گئی, لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا وہ زیادہ لوگوں کو مسکینوں کو کھانا کھلا دے. فمن تطوع پس جو کوئی خوشی سے کرے خیرن نیکی کا کام فہو خیر لہ تو پس وہ بہتر ہے اس کے لیے. وان اور یہ کہ تصوموا تم سب روزے رکھو. وان اور یہ کہ تم تصوموا تم سب روزے رکھو خیر لکم زیادہ بہتر ہے. اٹ از بیٹر فار یو لکم تمہارے لیے ان کنتم اگر ہو تم تعلمون جانتے. یعنی کہ یہ رخصت تو دی گئی شروع کے دنوں میں, لیکن اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک مسکین کو اس کے بدلے میں کھانا کھلا دیا کرے, لیکن کوئی اگر زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلائے تو یہ بھی بہتر ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ روزہ رکھنا ان دونوں کاموں سے فدیہ دینے سے بہت بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا اور اگر تم سومو تصومو تم تا کمانی تم سومو روزہ رکھو, تم سب روزہ رکھو خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم اگر ہو تم تعلمون تم سب جانتے, اگر تم یہ بات سمجھتے ہو تو یہ بات تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. شہر رمضان الذی شہر کا معنی مہینہ, شہر کا معنی مہینہ. شہر رمضان رمضان کا مہینہ الذی وہ ہے یعنی کہ جو الذی جو, لیکن ہم یہاں پہ جب محاورہ ترجمہ کر رہے ہوں گے تو کہیں گے جو شہر رمضان کیا ہے, رمضان کا مہینہ کیا ہے کہ جو یا وہ ہے جس میں انزیلا جیسے کتیبہ تھا نا ایسے ہی انزیلا پیسے وائز ہے, نازل کیا گیا. شہر رمضان الذی رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں انزل نازل کیا گیا فی اس میں القرآن قرآن پاک لوح محفوظ سے اتار کے بیت العزہ کے اندر رکھ دیا گیا. یہ نہیں کہ ایک ہی رمضان کے اندر سارا قرآن پاک نازل کر دیا گیا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ مہینہ بھی رمضان کا تھا,
لیکن اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ یہ 33 سال کے اندر نازل ہوا، لیکن لوح محفوظ سے اتار کے بیت العزا کے اندر اس کو رکھ دیا گیا. شاید بھائی انشاءاللہ اس کی تفسیر میں بتائیں گے. شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ ہے، شہر مہینہ رمضان، رمضان کا، الذی وہ ہے، انزلہ جس میں نازل کیا گیا فیہ اس میں، القرآن قرآن، ہدن یہ ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور روشن دلائل ہیں. بینات کہتے ہیں روشن، واضح، دلائل ہے، بینات ہیں، نشانیاں ہیں، من الہدا ہدایت سے، بینات نشانیاں ہیں، من الہدا ہدایت سے، والفرقان اور یہ فرق کرنے والی ہے. فرقان کیا ہے؟ اور یہ فرق کرنے والا ہے. فمن، پس من جو کوئی، شاہدہ موجود ہو. شاہدہ کا کیا مطلب؟ کہ آپ شاہد اس بات کے، پوچھتے نا کیا آپ اس بات کے گواہ ہیں؟ یعنی کہ کیا مفہوم ہوتا ہے کہ کیا آپ اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا، جب یہ انسیڈنٹ ہوا، وہ یو پریزنٹ اوور دیئر، کہ کیا آپ وہاں پہ موجود تھے؟ تو اس کو کیا کہیں گے کہ آپ شاہد ہیں اس بات کے، کہ آپ گواہ ہیں اس بات کے. اسی سے ہم ریلیٹ کریں گے. فمن شاہدہ پس جو کوئی موجود ہو، منکم تم میں سے، الشہر اس مہینے میں، فلیصمہ پس کیا کرے؟ پس کیا کرے؟ فمن شاہد منکم. یہ دیکھیں جو پچھلی آیت میں بتایا گیا نا کہ یطیقون ہو، اور اسی کے بعد جو ہے اگلی آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ جو کوئی بھی پائے تو پھر کیا کرے؟ فلیصمہ پس وہ روزے رکھے. ومن کان مریضا اور جو کوئی، اب دیکھیں اس پچھلے حکم سے اس حکم کو الگ کر دیا گیا. جو رخصت دی گئی تھی طاقت والوں کو، استطاعت والوں کو، صاحب استطاعت لوگوں کو کہ وہ فدیہ دے دے، اب اس حکم سے الگ کر دیا گیا. فمن شاہدہ پس جو کوئی موجود ہو، منکم تم میں سے، الشہرہ اس مہینے میں، فلیصمہ پس وہ روزے رکھے. ومن کان مریضا اور جو کوئی ہو مریض، او علی سفر یا سفر پہ ہو، فعدۃ تو پس وہ گنتی کے دن پورے کرے، وہ تعداد پوری کرے، من ایام اخر، من معنی سے، ایام دنوں سے، اخر دوسرے، تو وہ دوسرے دنوں سے، یعنی کہ رمضان کے بعد والے دنوں سے یہ چیز پوری کرے. یریدو، یریدو ہم نے یہ لفظ پہلے بھی پڑھا ہوا ہے. یریدو، ارادہ، یریدو، ارادہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، کیا ارادہ ہے. ہم ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں مرید. مرید کیا ہے؟ کہ جو چاہنے والا ہو. تو مرید اسی سے ہم ریلیٹ کریں گے. یرید اللہ چاہتے ہیں اللہ تعالی، بیکم الیسر، یسر کہتے ہیں، یسر کسے کہتے ہیں؟ آسانی کو. بیکم تمہارے ساتھ، الیسر آسانی. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں. یرید اللہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، بیکم الیسر تمہارے لیے آسانی. ولا یریدو اور وہ نہیں چاہتے، بیکم العسر، بیکم با منی ساتھ، کم منی تم، ولا اور نہ، یریدو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، بیکم العسر تمہارے لیے تنگی. اسرت کہتے ہیں نا، بڑی اسرت کے دن ہے، بڑی تنگ دستی کے دن ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں چاہتے، کوئی تمہارے لیے سختی نہیں چاہتے. ولا یریدو اور وہ نہیں چاہتے، بیکم العسر تمہارے لیے تنگی. یسر، یا سین را یہ ہے آسانی کے لیے، اور عین سین را یہ کیا ہے؟ تنگی کے لیے. اس کا معنی یہ لفظ لکھ لیں تاکہ فرق کرنا آسان ہو. ویسے ہم عسر چونکہ اردو میں استعمال کرتے ہیں اسرت، تو اسی سے ان کے مفہوم کو ڈسٹنگوش کیا جا سکتا ہے. ولا یریدو اور نہیں چاہتے، بکم العسرا تمہارے لیے تنگی، ولی تکملوا اور لی تاکہ، تکملو تم مکمل کرو، تم پورا کرو، العدت گنتی کے دنوں کو، یعنی کہ پورے 30 دن مکمل کر لو. ولا یریدو اور نہیں چاہتے، بکم العسرا تمہارے لیے تنگی، اور کیا چاہتے ہیں کہ ولی تکملوا العدت تاکہ تم مکمل کر لو کس کو؟ عدت کو، یعنی کہ تعداد کو، گنتی کو. وَلِتُكْبِرُ اللَّهَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ اور تاکہ تم کیا کرو؟ تُكَبِّرُ اللَّهَ اللہ کی تکبیر بلند کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو. وَلِتُكْبِرُ اللَّهَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ اور تاکہ تم تکبیر بیان کرو، بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی، علا پر، یعنی کہ کس بات پہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو؟
اللہ اکبر کیوں کہو، اللہ کی تکبیر اور اللہ کی بڑائی کیوں کرو، تاکہ وَلَعَلَّكُمْ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ اس بات پہ کہ جس بات پہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی کہ اس احسان کے بدلے میں کہ اللہ نے تمہیں دین سے نوازا ہے، اللہ نے تمہیں کعبہ عطا کیا، اللہ نے تمہارے اندر پیغمبر کو بھیجا، اللہ نے تمہیں شریعت دی، اللہ نے تمہیں قوموں کا امام بنایا، تو یہ ساری جو ہے جو ہدایت اللہ نے دی ہے، اس ہدایت کے بدلے میں تم کیا کرو، اللہ کی تکبیر بیان کرو اس احسان کے بدلے میں، اعلیٰ پر ما ہداکم جس پر تمہیں ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون اس کے شکر گزار بن سکو۔ یہ آیت ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ، الذی وہ ہے، انزلہ جس میں نازل کیا گیا، فیہ اس میں، القرآن و قرآن، ہدن یہ ہدایت ہے، للناسی لوگوں کے لیے، وبینات اور روشن دلائل ہیں، من الہدا ہدایت سے، والفرقان اور یہ کیا ہے، یہ قرآن پاک جو ہے یہ کیا ہے، یہ فرق کرنے والا ہے۔ فمن شاہدہ پس جو کوئی شاہد ہو، موجود ہو، منکم تم میں سے، الشہر اس مہینے میں، فلیصمہ پس اسے کیا چاہیے کہ وہ صوم کرے، وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا اور جو کوئی تم میں سے ہو مریض، او علی سفر یا سفر میں ہو، فعدۃ تو پس وہ گنتی کے دن مکمل کرے، یعنی 30 روزے مکمل کرے یا 29 روزے مکمل کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے، من سے ایام دنوں سے، اخر دوسرے۔ یرید اللہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، بیکم تمہارے ساتھ، الیسر آسانی، ولا یریدو اور نہیں چاہتے، بکم العسرہ تمہارے ساتھ سختی یعنی تنگی، عسرت نہیں چاہتے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ و اور لی تاکہ تکملو تم مکمل کرو سب، عدتا گنتی کے دنوں کو یعنی کہ 30 دنوں کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ ولی اور تاکہ تکبر اللہ تم تکبیر بیان کرو اللہ کی، معذرت، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، اعلیٰ اس چیز پر، ما ہداکم جو تم نے، ما ہدا جو ہدایت دی ہے، کم تمہیں اس احسان کے بدلے میں تم اللہ کی تکبیر بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کر سکو، شکر گزار بن سکو۔ اگلی آیت 186، وَإِذَا اور جب، سَأَلَكَ سوال کرے، سَأَلَ سوال کرے، کا آپ سے، عبادی میرے بندے، عباد بندے، دی کے آگے جو یا ہے اس کا معنی کیا ہے، میرے، واحد متکلم، میرے بندے، وَإِذَا اور یہ بڑی پیاری آیت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب سوال کریں آپ سے، عبادی میرے بندے، اے میرے حبیب جب آپ سے سوال کریں نا میرے بندے، تو پھر کیا کہیں، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي تو پس کیا ہے، پس انی بے شک میں، قریب ہوں، اللہ کی محبت کی انتہا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے مومن بندوں کے ساتھ، کہ کیا فرماتے ہیں، میں بہت قریب ہوں، پھر بھی بندے چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کو تو غیر اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وَإِذَا اور جب، سَأَلَكَ سوال کریں آپ سے، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، عن معنی سے، یا جو آگے میرے لیے، میرے متعلق سوال کریں، فَإِنِّي پس انہیں یہ بتا دیجئے کہ پس انی بے شک میں، قریب ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں یعنی میں قبول کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں، دعوتا پکار کو، دعوتا پکار کو، دعا کا کیا معنی ہوتا ہے، پکار، الداعی پکارنے والے کی، داعی کون ہوتا ہے، پکارنے والا، دال الف اور عین، داعی عین کے نیچے زیر ہے، یعنی عین کے نیچے زیر یا بھی ہو سکتی ہے، داعی بھی وہی ہوتا ہے جو پکارنے والا ہو۔ اجیب دعوت الداعی جب، اجیب میں جواب دیتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں، دعوت دعا کو، الداعی پکارنے والے کی، اذا جب، دعانی وہ مجھے پکارے۔ یہ جو نون کے نیچے زیر ہے نا، اس کا مطلب اصل میں یہ لفظ دعانی مجھے پکارے، دعانی جب وہ مجھے پکارے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پس فَلْيَسْتَجِيبُوا پس چاہیے کہ وہ حکم مانے، فَلْيَسْتَجِيبُوا
انہیں چاہیے کہ وہ جواب دیں، وہ حکم مانے. یعنی اللہ کی ایک پکار ہے، اذان ہے، اس کی پکار ہے، کلمہ شہادت کی پکار ہے، اور ہمیں اس پہ لبیک کہنا ہے. تو ہمیں اللہ کو اس طرح سے جواب دینا ہے کہ اللہ کی ہر پکار پہ، جب روزے کا وقت ہو تو روزہ رکھیں، جب نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھیں، جب سجدے کا وقت ہو تو سجدہ کریں، جب حج فرض ہو تو حج کریں، جب زکوٰۃ فرض ہو اور استطاعت ہو تو وہ کریں، حج کریں، اور اللہ کے جو احکامات، جب جہاد کا حکم ہو تو اس کے راستے میں جہاد کریں. تو یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ اللہ کی پکار پہ جواب دینا ہے، لوٹ کے آنا ہے، پلٹ کے آنا ہے، دوڑ کے آنا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا، بس وہ جواب دے، وہ حکم مانے، لی میرا، وَلْيُؤْمِنُوا، اور چاہیے کہ ایمان لے آئیں، بی میرے پہ، بی مانی میرے پہ، مجھ پہ، لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ یرشدون، رشد و ہدایت پا سکیں. ہم کہتے ہیں نا خلفاء الراشدین المہدیین، کہ 4 خلفاء کون ہیں؟ وہ راشد ہیں، خلفاء راشد، کہ وہ ہدایت یافتہ خلفاء ہیں. کون ہے وہ؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ چاروں خلفاء راشدین ہیں، ہدایت یافتہ خلفاء ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو اسی راشد سے ہم کہیں گے راشد کیا ہے؟ جو ہدایت یافتہ ہے، راہ راست پہ ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سوال کریں آپ سے، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي پس بے شک میں، قریب قریب ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی، دعوت دعوت کو یعنی پکار کو، الداعی پکارنے والے کی، اذا جب، دعانی وہ مجھے پکارے. کیسے خوبصورت الفاظ ہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا پس چاہیے، فَلْيَسْتَجِيبُوا پس چاہیے، فَلْيَسْتَجِيبُوا پس چاہیے کہ وہ حکم مانے، لی میرا، وَلْيُؤْمِنُوا اور انہیں چاہیے کہ وہ سب کیا کرے، یؤمنو وہ سب ایمان لائیں، بی مجھ پر، با کا معنی ساتھ اور یا کا معنی مجھ پر، لعلہم تاکہ وہ، لعل تاکہ ہم وہ، یرشدون رشد پا سکیں، ہدایت پا سکیں، ہدایت یافتہ ہو سکیں. اگلی آیت، یہ آیت تھوڑی سی لمبی ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد ہماری آخری آیت ہوگی. احل حلال کر دیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، لیلۃ رات کو، الصیامی روزوں کی رات کو تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، الرفس so that you can approach الی نسائکم اپنی عورتوں کی طرف، نسائی عورتیں، کم تمہاری، احل حلال کر دیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیامی رمضان کی راتیں، الرفس اپروچ کرنا، جانا، الی نسائکم اپنی بیویوں کی طرف، اپنی عورتوں کی طرف. ہن لباس لکم وہ لباس ہے، لکم تمہارے لیے. ہماری عورتیں جو ہماری بیویاں ہیں وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے حجاب ہے، ہمارا لباس ہے. وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ اور تم ان کا حجاب ہو، یعنی تم ان کا لباس ہو. ہن وہ عورت کے لیے نا، جیسے ہم ہوتا ہے نا، اسی طرح ہن وہ عورتیں جو ہیں مؤنث، ہن لباس لکم وہ عورتیں لباس ہیں تمہارے لیے، یعنی تمہاری بیویاں. وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ اور تم لباس ہو ان کے لیے. علیم اللہ جان لیا اللہ تعالی نے، علیم جان لیا اللہ تعالی نے، انکم بے شک تم، کنتم تھے تم، کنتم ان بے شک کنتم تھے تم، تختانون خیانت کر لیتے، انفسکم تختانون کا کیا معنی؟ خیانت کرنا. تا پہلا اس کا کیا معنی؟ تم، اور خانون تختانون تم سب خیانت کر لیتے تھے، انفسکم اپنے آپ سے، انفسکم اپنے آپ سے، تم اپنے آپ پہ کے ساتھ خیانت کر لیتے تھے. اللہ کے حکم تھا اور تم اس معاملے میں تم سے بھول چوک ہو جاتی تھی، تم سے خیانت ہو جاتی تھی. فتابا پس توبہ قبول کی، پس تابا توبہ قبول کی، رجوع کر لیا، علیکم تمہارے اوپر، وعفا اور معاف کر دیا، اور عفا معاف کر دیا، عنکم تمہیں، عنکم عن منی سے، کم میں نے تمہیں. پس الآن جب ہم نے پڑھا تھا نا یہ پہلے، کہ جب بنی اسرائیل بار بار سوال کر رہے تھے
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ گائے کیسی ہو، گائے کیسی ہو، گائے کیسی ہو. پھر اللہ تعالیٰ انہیں ان کی سوالات کے جواب میں بتاتے تھے کہ ایسی گائے ہو، ایسی گائے ہو، ایسی گائے ہو. تو پھر جب وہ پھنس گئے وہ اپنے سوالات کی وجہ سے، تو انہوں نے کیا کہا کہ الآن، اب ہمیں بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو اب ہم پہ حق واضح ہو گیا. فذبحوها، پس انہوں نے اس کو ذبح کر دیا. تو وہی الآن ہے یہ لفظ، فا پس الآن اب، فا پس الآن اب، ناؤ. باشروہن، تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو، مباشرت کر سکتے ہن عورتوں سے، یعنی اپنی بیویوں سے. وابتغوا، اور خواہش رکھو. اور ابتغوا اس کا مطلب ہے چاہنا اور چاہو. ما کتب اللہ، جو لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے. بس تم اب مباشرت کر سکتے ہو ان سے اور خواہش رکھو اس کی. ما کتب اللہ لکم، جو کچھ تمہارے لیے اللہ نے لکھ دیا، یعنی کہ اولاد میں سے جو لکھ دیا اسی کی خواہش رکھ کے تو تم انہیں اپروچ کر سکتے ہو. وَکُلُوا، اور کھاؤ. وَاشْرَبُوا، اور پیو. وَکُلُوا، اور کھاؤ. وَاشْرَبُوا، اور پیو. عقل اور شرب، شربت ہم کہتے ہیں نا، شربت، مشروب، معقولات، تو اسی سے عقل اور شرب. وَکُلُوا، اور کھاؤ. وَاشْرَبُوا، اور پیو. حَتَّى، یہاں تک کہ یتبینہ، یتبینہ، تبین ہم نے پہلے بھی پڑھا، بینات، تبینہ روشن ہو جائے، نمایاں ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط، خیط کا مطلب دھاری، دھاری، دھاگا، لکم تمہارے لیے، الابیض، ابیض، سفید. ابیض کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں ابیض کہتے ہیں سفید رنگ کو، سفید کلر کو، وائٹ کلر کو. حتیٰ، یہاں تک کہ یتبینہ واضح ہو جائے، نمایاں ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض، خیط مانی دھاری یا دھاگا، الابیض سفید، من الخیط الاسود، اسود. اچھا، اسود، ان دونوں میں فرق یاد رکھنے کے لیے ہم حجر اسود کو، حجر اسود کو جا کے بوسہ دیتے ہیں نا کعبۃ اللہ کے اندر، تو اسود کا معنی کیا ہے؟ کالا. تو ابیض اور اسود ان میں فرق رکھنے کے لیے آپ حجر اسود کو ذہن میں رکھیے گا، تو اس سے پھر آپ کو ابیض نہیں بولے گا. وَکُلُوا، اور کھاؤ. وَاشْرَبُوا، اور پیو. حتیٰ، یہاں تک کہ، کب تک کھاؤ؟ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض سفید دھاری، یعنی روشنی ہو جائے، من الخیط الاسود کالی دھاری سے، کالی دھاری سے سفید روشنی، جو سفید دھاری جو ہے وہ واضح ہو جائے، من الفجر، فجر کے وقت میں. فجر کے وقت میں جب سفید دھاری اور کالی دھاری، یہ شاید بھائی انشاءاللہ تفسیر میں بتائیں گے، تو ہو جائے اس وقت، پھر تم نے کھانا پینا بند کر دینا ہے. پھر اذان ہوگی اور تم لوگ نماز پڑھو گے فجر کی، اس کے بعد تم لوگ کھا پی نہیں سکتے. یہ وہ ٹائم لائن ڈیفائن کی جا رہی جو روزے کی ہے، من الفجر، فجر کے وقت. ثم، پھر، اتموا، تم مکمل کرو، الصیام، روزے کو، الی اللیل، رات تک، ولا تباشروہن، اور دن کے وقت میں مباشرت مت کرو، ولا، اور نہ، تباشروہن، تم مباشرت کرو، ہن ان سے، یعنی مؤنث سے، وانتم، اور تم، عاکفون، اعتکاف کی حالت میں ہو، جب تم اعتکاف کی حالت میں. عاکفون کہتے جو اعتکاف کی حالت میں ہو، عامرون کہتے جو عمرے کی حالت میں ہو، اور حجاج کہتے جو حج میں ہو. عاکفون، عامرون، اسی طرح سے. وَأَنْتُمْ، اور تم، عاکفون، اعتکاف کی حالت میں ہو، فی المساجد، مساجد کے اندر. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، تلک، یہ، حدود، حدود ہے، اللہ کی، پس، لا، نہیں، تقربو، قریب ہو جاؤ تم سب، ہاں، اس حدود کے. اللہ کی جو حدود ہے اس کے قریب بھی مت جانا، اس کے قریب بھی مت جانا. کذالک، اسی طرح سے، یبیک، ذالکا، کا، ذالکا، اسی طرح سے، کا معنی طرح سے، ذالکا، اسی طرح سے، یبین اللہ، بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، کھول کھول کر، واضح کر کے، آیاتی ہی، اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو، للناسی، لوگوں کے لیے، لعل، تاکہ، ہم، وہ، یتقون، تقوی اختیار کر سکیں. آج ہم نے 30 منٹس لیے، انشاءاللہ یہ جو آخری آیت ہے یہ شاید بھی تفصیل سے بتا دیں گے اور ایک دفعہ دوبارہ پڑھا دیں گے، چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے تو پھر میں اسے نہیں پڑھاؤں گا.
لیکن اس میں کوئی اتنے مشکل لفظ نہیں ہے. انشاءاللہ جو ہے کہ آپ 2-3 دفعہ خود سے ریپیٹ کریں گے تو یہ مشکل نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ شاید بھی تفصیل کر رہے ہوں گے، تفصیل بیان کر رہے ہوں گے، تو غور سے سنیے گا، انشاءاللہ یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.